حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ و علماء کرام، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین اور مستمعین و مستفیدین، الحمدللہ تعالی ہم ہفتہ وار جمعہ کے درس حدیث میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع حسن اتفاق کہہ لیں، استقامت ہی کے موضوع پر ایک توسیعی درس ہے، ایکسٹینشن لیکچر ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 16 میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک پوری سورت ہے جو جنات کے بارے میں نازل ہوئی، اور بھی کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے قرآن مجید میں جنات کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور ایمان لانے کا۔ تو یہ جب جنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وادی نخلا میں حاضر ہوئے اور آپ سے قرآن مجید کی تلاوت اور قرات سنی تو ایمان لے آئے، اور واپس گئے جنات کے گروہوں میں تو ان کو بتایا انا سمعنا قرآنا عجبا، اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کی تلاوت سنی ہے۔ تو اللہ کی شان ہے کہ اس صورت میں بہت سی آیات میں جو کچھ جنات نے کہا جا کر، یا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا اپنی قوم سے کہا، تو ان کا مضمون اور ان کا کلام اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیات میں سمویا ہے۔ یعنی بیان اور قول اور کلام جنات کا ہے، مگر اللہ رب العزت نے اسے اپنے کلام کا موضوع بنایا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ ان کے لفظ ہیں، یہ جنات کے لفظ ہیں۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، اپنی قوم کو بتایا۔ تو ان کے منہ سے جو کلمات نکلے اللہ نے اسے آیت قرآنی بنائی، اور پھر آگے انہوں نے قرآن مجید کی شان میں جو کچھ کہا، آگے تک اللہ پاک نے ان کے سارے بیان کو قرآنی آیات بنا دیا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یہ سب بیان جنات کا قول ہے، ان کا خطاب ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کیا، اللہ پاک نے انہیں آیات کا مضمون بنا دیا۔ تو ان کے ایمان لانے کی بات اللہ رب العزت کو بھا گئی۔ تو خیر، یہ 9 جنات، بعض روایات کے مطابق 7 اور بعض کے مطابق 9 جنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے تھے۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم کو جب خبر دی تو پھر کثیر تعداد میں آئے
اور پھر 70 جنات کی ایک اور جماعت آئی اور وہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی اور مسلمان ہوئے اور ایمان لائے. اسی طرح پھر آنے لگے. تو پھر انہوں نے اپنے احوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کیے. تو قرآن مجید میں اس کا ذکر آ رہا ہے. تو اسی تسلسل میں اور انہی کے مضمون کے تسلسل میں آگے چل کر یہ آیت کریمہ آئی ہے جسے آج استقامت کے موضوع کے توسیعی درس کے لیے میں نے جس کی تلاوت کی. اور آپ کو یاد ہوگا ایک جن صحابی قاضی شمہورش الجنی الصحابی جن کا ذکر آپ نے سنا حدیث مسلسل بالمصافہ میں، تو وہ انہی جنات صحابہ میں سے تھے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر ایمان لائے اور بیعت کی اور مصافحہ پر. تو یہ جنات کی بھی ایک اپنی دنیا ہے، مومن جنات کی. رات کو میں اسی گزشتہ شب کسی اور موضوع کے سلسلے میں تو میں کتب حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، تو مدینہ پاک کا میں بیان پڑھ رہا تھا کتب حدیث میں. تو اس میں بیان آیا، حدیث پاک ہے کہ مدینہ کے گھروں میں اگر چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے سانپ ہوں تو انہیں نہ مارا کرو، وہ مومن جنات ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام کے واقعات تھے حدیث کی کتب میں کہ اگر چاندی کی طرح سفید رنگ کا چھوٹا سانپ ہو اور مدینہ کے گھروں میں ہو تو صحابہ ان کو منع کرتے تھے، کہتے تھے 3 دن انتظار کرو، حاضری کے لیے آیا ہوگا آقا کی بارگاہ میں مومن جنات میں سے، اہل ایمان جنات میں سے. تو 3 دن ان کو مہلت دیتے سانپ کو، پتہ چل جاتا کہ جن تھا، حاضری دے کے چلا گیا، اگر نہیں ہے تو پھر بعد میں مارو. خیر اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں، تفصیلات ہیں. تو اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں جس کی تلاوت کی اور جو آج کا موضوع ہے. چنانچہ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب یہ جو آیت جو آج تلاوت کی، اس میں جو کلام ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. ارشاد فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اس آیت کریمہ کا ذکر میں نے استقامت کے موضوع پر جب قرآن مجید کی روشنی میں ابتدائی چند درسوں میں بات ہوئی تو میں نے ریفر کیا تھا، اس آیت کریمہ کا بیان کیا تھا، مگر اس وقت اس کی تفسیر اور شرح کی طرف نہیں گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر وہ لوگ طریقت پر استقامت اختیار کریں، اگر طریقت پر استقامت اختیار کریں. 2 باتیں کہیں. ایک تو میں نے اس وقت بھی مینشن کیا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ طریقت یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، تصوف اور سلوک کے لیے جو کلمات آئے ہیں، تو طریقت کا لفظ قرآن مجید میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے. اور اگر پوچھیں کہ طریقت کے لیے کوئی قرآن مجید میں سند ہے، اصطلاح کی بھی سند اور تصور کی بھی سند، تو تصور میں تو بہت سی آیات کریمہ ہیں، مگر یہ آیت کریمہ طریقت کی اصطلاح پر قرآن کی سند ہے. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اگر وہ طریقت پر استقامت اختیار کرتے، طریقت پر استقامت اختیار کرتے تو ہم انہیں لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں اتنی کثرت کے ساتھ پلاتے، پانی اتنی کثرت کے ساتھ ان کو بھر بھر کے پلاتے کہ وہ خوب سیراب ہو جاتے. اور جو طریقت پر استقامت اختیار کریں ہم انہیں اتنی کثرت کے ساتھ پانی پلائیں گے. اور یہ جو پانی ہے یہ ماء الست ہے، یہ شراب طہور ہے،
یہ شراب معرفت ہے. جو طریقت پر استقامت اختیار کرے تو اسے پھر شراب معرفت، ماء معرفت، اتنی کثرت کے ساتھ معرفت کا پانی پلاتے چشموں سے، آسمانوں سے بھر بھر کے کہ وہ سیراب ہو جاتے. تو 3 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں. ایک طریقت کو اختیار کرنا، اور پھر اس طریقت پر استقامت رکھنا، تو پھر اس کا صلہ پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے اتنا سیراب فرماتا ہے، اور اپنے انعامات سے اور شراب طہور سے، شراب معرفت سے، اپنے ثمرات اور انعامات سے اتنا سیراب کرتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتے، وہ دائماً برقرار رہتے. اب اس میں جو لفظ ہے اسقیناہم، اس پر گفتگو کروں گا آج. یہ نہیں فرمایا سقیناہم. کیا؟ سقیناہم کا معنی بھی یہ ہے کہ ہم ان کو پلاتے، اور اسقیناہم کا معنی بھی یہی ہے کہ ہم انہیں پلاتے. مگر قرآن مجید نے یہاں سقیناہم نہیں کہا، اسقیناہم کہا. یہ تیسرا نقطہ ہے جس کو بیان کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ طریقت پر استقامت اختیار کرنا، اور اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مومن انسانوں اور مومن جنات کا حال بیان کرتے ہوئے ایک نقطہ سمجھایا ہے. اور وہ نقطہ یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح انسانوں میں مختلف طبقات ہوتے ہیں، مختلف مشرب ہوتے ہیں، مختلف طریقتیں ہوتی ہیں، مختلف سلوک ہوتے ہیں، مختلف مذاہب ہوتے ہیں، مختلف مسلک ہوتے ہیں، مختلف عقیدے ہوتے ہیں، مختلف ذوق ہوتے ہیں، اور ذوق کے مطابق، صلاحیتوں کے مطابق، رجحانات کے مطابق الگ الگ طبقات ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں. اسی طرح جنات میں بھی مذہب، مسلک، گروہ اور طبقات ہوتے ہیں. یہاں قرآن مجید میں اسی صورت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ جنات عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان لانے کے بعد اپنے حال احوال بتاؤ بھائی، تمہارے کیا حال ہوتے ہیں اور کیا احوال ہیں اور کیسے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ عرض کر رہے ہیں آقا ہم میں ایمان لانے کے بعد ہم میں بھی صالح لوگ ہوتے ہیں. سو جنات میں بھی اولیاء اور صالحین ہوتے ہیں، جنات میں بھی اولیاء اور صالحین ہوتے ہیں، ان میں عارفین اور عرفاء بھی ہوتے ہیں. قرآن کی نص ہے، فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، کہ بے شک ہم میں بھی صالحین ہوتے ہیں، اولیاء عارفین صالحین ہوتے ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں ان سے کم درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یعنی عام مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں، کم درجے کے لوگ گنہگار بھی ہوتے ہیں، ان میں فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، اور عام نیک مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور درجہ صالحیت پر اولیاء اور صالحین بھی ہوتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یہ لفظ ہیں قرآن مجید کی، کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ ہماری بھی بہت ساری طریقتیں ہوتی ہیں، ہم میں بھی بہت ساری طریقتیں ہوتی ہیں. طرح ایک معنی ہے طریق کا اور طریقہ کا جمع، تو ہمارے بھی بہت سارے طریقے ہیں، طرق ہیں، الگ الگ راستے ہیں، الگ الگ مشرب ہیں، الگ الگ مزاج ہیں، مسلک ہیں، مذہب ہیں، اور ان کے بھی مختلف عقیدے ہوتے ہیں. بد عقیدہ بھی ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ بھی ہوتے ہیں. ان میں بھی خوش عقیدہ، عاشق اور محبت والے بھی ہوتے ہیں، اور بد عقیدہ اور گستاخ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان میں کافر اور مشرک بھی ہوتے ہیں.
اور پھر مشرب ان کے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ طرق، الگ الگ راستے بھی ہوتے ہیں. اس کا بیان قرآن میں کہا وَكُنَّا كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. ہمارے بھی یا رسول اللہ مختلف طرق ہیں، مختلف طریقے اور سلوک ہیں، اور مختلف مذہب اور مختلف مشرب ہیں. اور یہ تو میں نے ایک بات کہی. تو ان جنرل کہا پھر اللہ پاک نے کہ اگر وہ طریقت پر، اور طریقت سے مراد راہ حق ہے، طریقت سے مراد کیا ہے؟ راہ حق ہے. امام ابو عبد الرحمن السلمی صاحب طبقات، وہ تفسیر، اپنی تفسیر قرآن مجید میں جو تفسیر سلمی، اس میں روایت کرتے ہیں امام واسطی کے طریق سے. فرماتے ہیں کہ الطریقہ، یہ جو آیت نمبر 16 میں یہ بیان ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اخلاص میں استقامت اختیار کرتے، تو طریقت ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہے شریعت، قرآن و سنت، اور اوامر و نواہی کے جو ظاہری احکام ہیں ان پر عمل کرنا اور اس کی طاعت بجا لانا، یہ شریعت ہے. اور پھر اس احکام شریعت کی بجا آوری میں خالص نیت کو خالص رکھنا، اخلاص قائم کرنا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور اپنے عمل میں صدق رکھنا، اور اللہ پر یقین و توکل رکھنا، اور غیر کی نیت اور غیر کی اغراض اور مقاصد کی ملاوٹ کو اپنے عمل میں شامل نہ ہونے دینا، نیت کو، عمل کو، طاعت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا. اگر یہ کیفیت اس ظاہری اعمال کی بجا آوری میں یہ کیفیت پیدا ہو، اور احکام گویا شریعت کے اللہ کی صدق و رضا اور اخلاص کے ساتھ باطن پر وارد ہوں، اور باطن بھی اطاعت گزار ہو جائے، تو یہ طریقت ہے. ظاہر اطاعت گزار ہے تو یہ شریعت ہے. میں نے کیا کہا؟ ظاہر نمازی ہے، ظاہر نمازی ہے تو یہ شریعت ہے، اور اگر باطن نمازی ہے تو یہ طریقت ہے. روزے دار ہے، اللہ کے لیے قیام کرنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، ظاہر جسم پرہیزگاری کرنے والا ہے، گناہ اور نافرمانی سے بچنے والا ہے، پلیدی سے بچنے والا ہے، طہارت رکھنے والا ہے. اگر ظاہر احکام شریعت کی بجا آوری میں مصروف ہے تو یہ شریعت ہے. اور اگر احکام شریعت کے ثمرات، اس کی برکات، اس کی لذت، اس کی حلاوت اگر باطن میں اجڑ جائے اور باطن اللہ کی طاعت میں لگ جائے، سارا باطن، تو یہ طریقت ہے. آپ سمجھ گئے؟ مرید بنانا اور پیسے بٹورنا، اس کو طریقت نہیں کہتے. اور مریدوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے کاروبار کرنا، بھاگتے پھرنا، لوگوں کو اس کام پہ لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ باقی جو وظیفے اوراد دینا لینا، نذرانے لینا، اجتماع کرنا، عرس کرنا، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں کچھ غلط داخل ہو گئی، کچھ درست. یہ رسوم ہیں. یہ کیا ہیں؟ ان کو مراسم کہتے ہیں. یہ روایات ہیں، یہ طور طریقے ہیں، یہ طریقت نہیں ہے. کیا؟ یہ طور طریقے ہیں، یہ طریقت نہیں ہے. یہ رسوم ہیں. شریعت میں بھی رسوم ہیں. ہم نماز ایک خاص حیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسجد میں باجماعت آ کے پڑھتے ہیں، عید کرتے ہیں، عید الفطر کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو احکام شریعت کی بجا آوری میں بھی رسوم ہیں. حج کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں. یہ جو اعمال ظاہر کی رسمیں ہیں، یہ احکام شریعت میں مناسک، یہ بھی رسوم ہیں. ذہن میں رکھ لیں، رسوم اور مراسم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں کہ یہ ناجائز ہے. نہیں، وہ جائز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بولیے ناجائز بھی ہو سکتے ہیں. انحصار اس بات پر ہے
کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں، احکام الہی اور احکام رسول کے مطابق ہیں، شریعت کی روح کے مطابق ہیں یا خلاف ہیں، سو وہ جائز بھی ہوتے ہیں اور ناجائز بھی ہوتے ہیں. مراسم جائز بھی ہوتے ہیں اور ناجائز بھی ہوتے ہیں. مراسم مظاہر ہوتے ہیں، مناسک ہوتے ہیں، کسی عمل اور کسی حکم کے اظہار کے لیے ظاہری حسی شکلیں ہوتی ہیں اعمال کی. جس طرح مراسم اور رسوم شریعت میں ہیں، اسی طرح مراسم اور رسوم طریقت میں بھی ہیں. یہ عرس ہیں، اجتماع ہیں، حلقات ذکر ہیں، بیعت ہے، مشائخ سے نسبت ہے، یہ سارے طور طریقے یہ طریقت میں بھی رسوم اور مراسم ہیں. مگر چونکہ طریقت کا نام لگ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نام پہ جو کریں وہ جائز ہے، نہیں. اگر اس میں لوٹ مار ہے تو ناجائز ہیں، لوٹ مار ہے تو ناجائز ہیں، اور اگر بغرض یار ہے تو جائز ہیں. بغرض نیت خالص ہے یار کے لیے، محبوب کے لیے، یعنی اخلاص ہے، للہیت ہے اور تابع شریعت ہے تو جائز ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ نہ میں نے مطلقاً ناجائز کہا نہ مطلقاً جائز کہا. یہ حکم ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یہ تسبیح کو ہاتھ میں رکھنا پڑھنا یہ مراسم میں سے ہے، اور سنت تو مراسم میں سنت بھی ہوتی ہے. جب میں نے بتایا مناسک حج بھی مراسم ہیں، مناسک بھی مراسم ہی تو ہے نا. آپ سمجھ گئے نا. یہ احرام باندھ دیا، اتار دیا، ناخن کاٹنے چھوڑ دیے، بال کاٹنے چھوڑ دیے، ذی الحجہ کا چاند چڑھا تو 10 دن قربانی تک بال نہ کٹوائے، یہ سب مراسم ہیں. مناسک شریعت کے سب مراسم ہوتے ہیں، رسوم، اور یہ جائز ہیں اگر تابع سنت اور تابع شریعت ہیں. اسی طرح طریقت میں بھی مناسک اگر تابع شریعت ہیں تو جائز ہیں، اگر شریعت کی روح کے خلاف ہیں تو ناجائز ہیں. لہذا اندھا دھند نہ کسی کا اقرار کرنا چاہیے اور نہ اندھا دھند کسی کا انکار کرنا چاہیے. آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. منہاج القرآن آنکھیں کھول کے حق باطل دکھانے کا نام ہے. منہاج القرآن نام اسی معرفت کا ہے کہ نہ اس میں اندھا دھند اقرار ہے نہ اندھا دھند انکار ہے. اس دنیا میں نرے انکار والے بھی ہیں. کیا؟ نرے انکار والے بھی ہیں، سوچے سمجھے بغیر بس ایک انکار کی لاٹھی چلاتے ہیں، ہر شے کا انکار. اور دوسری طرف نرے اقرار والے بھی ہیں، سوچے سمجھے بغیر بس اقرار ہی اقرار. اور منہاج القرآن کی خوبی اس دور، اس صدی میں، اس زمانے میں یہ ہے کہ نہ اس میں اندھا اقرار ہے نہ اندھا انکار ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے تابع شریعت، تابع سنت، اعتدال کا طریقہ ہے، معرفت کے ساتھ چلنا. ہاں ایک جگہ ہمارے ہاں اندھا اقرار ہے، وہ یہ کہ جب یار کی بات ہو، بس ایمان بالغیب ہے. آپ سمجھ گئے نا بات. وہ ایک اور چیز ہے، وہ درجہ بھی جدا ہے، وہ درجہ بھی جدا ہے. تو سمجھا یہ رہا تھا کہ طریقت نام ہے، شریعت اگر باطن پر وارد ہو تو اسے طریقت کہتے ہیں. کیا؟ احکام ظاہر پر وارد ہوں تو شریعت کہتے ہیں. کیا؟ احکام ظاہر پر جسم پر وارد ہوں تو شریعت کہتے ہیں. اور وہ شریعت اگر قلب و باطن پر، روح پر وارد ہو جائے تو طریقت کہتے ہیں. آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ یا آگے چلیں اور سمجھیں.
حکم اگر جسم پر رہے تو شریعت ہے، اور حکم روح میں اتر جائے تو طریقت ہے۔ اب معنی سمجھ آ گیا نا طریقت کا، ورنہ لغوی معنی شریعت کا بھی راستہ ہے اور طریقت کا بھی راستہ ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ شریعت اور شرع، شریعت شرع سے ہے، اس کا معنی بھی راستہ، اور طریقت طریق سے ہے، اس کا معنی بھی راستہ، تو دونوں کا معنی بھی ایک ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی مراد بھی ایک ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ چہرہ نماز میں کعبے کی طرف رہے، اور طریقت چاہتی ہے کہ دل رب کعبہ کی طرف رہے۔ اگر دوران نماز چہرہ کعبے کی سمت سے ہٹ گیا تو شریعت میں نماز ٹوٹ گئی، شریعت میں نماز ٹوٹ گئی، اور اگر دل کا دھیان رب کعبہ سے ہٹ گیا تو طریقت کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو طریقت اللہ کے لیے یکسو ہو جانے کا نام ہے، دل کا بھی یکسو ہو جانا، روح کا بھی یکسو ہو جانا، دھیان کا بھی یکسو ہو جانا، گیان کا بھی یکسو ہو جانا، ظاہر بھی ادھر ہی ہو، باطن بھی ادھر ہی ہو۔ اگر باطن بکھرا ہوا ہو، کیا باطن بکھرا ہوا ہو، منتشر ہو، مگر احکام کتاب و سنت کے اور حلال و حرام کے ظاہر پر پورے ہوں، تو کہتے ہیں بندہ صاحب شریعت ہے، پابند شریعت ہے۔ کیا پابند شریعت ہے؟ شریعت اندر کے دھیان کو نہیں دیکھتی، شریعت اندر کے دھیان کو نہیں دیکھتی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دھیان آپ کا انار گلی میں پھر رہا ہے، کبھی مال روڈ پر پھر رہا ہے، کبھی پاکستان اور برطانیہ کے ون ڈے کرکٹ میچ کی طرف پھر رہا ہے، کبھی کہیں پھر رہا ہے، کبھی کہیں پھر رہا ہے، تو اندر دھیان ہی ہے نا، وہ کلا بازیاں کھاتا پھرتا ہے۔ تو شریعت کی روح سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے کپڑے، جسم پاک تھا، کپڑے پاک تھے، وضو ٹھیک تھا، مصلی پر کھڑے ہوئے، ارکان، فرائض، واجبات، سنت، مستحبات سب ٹھیک تھے، دھیان گھومتا رہا سارے جہان میں، تو شریعت کی روح سے نماز ہو گئی، آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ تارک الصلاۃ بولیے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو طریقت کہتی ہے کہ وہ نماز اس وقت ہوگی جب نماز میں حضور ہوگا اور دل میں سرور ہوگا، یاد میں سرور ہوگا۔ تو طریقت نام ہے جدھر شریعت نے آپ کو متوجہ کیا ہے، طریقت کہتی ہے باطن بھی منتشر نہ رہے، اسی طرف جم جائے، اسی طرف۔ تو طریقت دراصل ظاہر اور باطن کی یکجائی کا نام ہے، ظاہر اور باطن یکجا ہو جائیں، یک سمت ہو جائیں، یک جہت ہو جائیں تو یہ طریقت ہے، پھر کہیں گے یہ صاحب طریقت ہے۔ تو صاحب طریقت وہ ہے جس کے پاس شریعت کی پابندی پہلے سے ہے، شریعت کی پابندی یہ اگلا سٹیپ ہے، اگلا۔ مثلا آپ نے میٹرک کیا، کیا تو میٹرک تو پہلے سے ہیں، اب اوپر ایف اے کیا تو شریعت میٹرک کے بعد ایف اے کرنے کا نام ہے۔ ایک آدمی کہے جی میں میٹرک تو فیل ہوں مگر ایف اے پاس ہوں، تو ایسا بھی کبھی دیکھا نظام تعلیم؟ میٹرک فیل اور ایف اے پاس، یہ مثال ہے اس پیر کی، جھوٹے پیر کی، جو کہے کہ شریعت کی پابندی ہم پر نہیں، ہم اہل طریقت ہیں، شریعت نہیں ہم طریقت والے ہیں، یعنی میٹرک فیل ہیں، ایف اے پاس ہیں۔ تو کون سا بے وقوف آپ کو ایف اے کی سند دے گا جب میٹرک ہی پاس نہیں ہے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو میٹرک پاس ہوگا تو ایف اے ملے گی، میٹرک پاس کیا تو صاحب شریعت ہو گئے۔ میٹرک احکام شریعت کی بتا رہا ہوں کہ یہ نہ کہیں قاضی صاحب نے میٹرک پاس کو شریعت کہہ دیا، نیا فتویٰ لگ گیا۔ ویسے تو اب اللہ کا شکر ہے 15 سال بیت گئے،
پہلے لوگ فتوی بازی کرتے رہتے تھے، اب تو کبھی وہ بھی نہیں سنے ہم نے، اب کرتا ہی کوئی نہیں. اب ہم جو کہتے رہیں، جو کرتے رہیں، اب کوئی نہیں بولتا. یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے. پہلے کچھ کہتے بھی نہیں تھے پھر بولتے تھے، پہلے کچھ بھی نہیں کہتے تھے تب بھی بولتے تھے، اب سب کچھ کہتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اور یہاں آ کے بوڑھے بوڑھے عشق محبت میں وجد و رقص بھی کرتے رہتے ہیں، پر اب بولتا کوئی نہیں، اب بولتا کوئی نہیں. زمانے زمانے کا فرق ہے نا، زمانے زمانے کا فرق ہے. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میٹرک پاس کر لیا تو سمجھیں اصطلاح میں سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ اور بلا مثال سمجھانے کے لیے سمجھو شریعت کی پابندی ہو گئی. ایف اے کر لیا تو طریقت ہو گئی، اوپر بی اے کر لیا تو حقیقت ہو گئی، ایم اے کر لیا تو معرفت ہو گئی. اب کوئی یہ کہے کہ میں تو صاحب معرفت ہوں، ایم اے پاس ہوں، مگر بس ذرا بی اے میں رہ گیا تھا، بی اے فیل ہوں. تو کسی بی اے فیل کو کوئی یونیورسٹی ایم اے کی ڈگری دے گی؟ جی، وہ تو اس یونیورسٹی والے کو بھی اندر کر دیں گے اگلے پکڑ کے. اور ایف اے پاس کو کوئی بی اے کی ڈگری ملے گی؟ اس طرح میٹرک پاس کو ایف اے کی نہیں ملتی. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ بابا یہ درجے ہیں، اور ہر اوپر والے درجے کے لیے نچلا درجہ لازم ہے. میٹرک ہوگا تو ایف اے ہوگا، پھر ایف اے ہوگا تو بی اے ہوگا، پھر بی اے ہوگا تو ایم اے ہوگا. اسی طرح شریعت ہوگی تو طریقت ہوگی، پھر طریقت ہوگی تو حقیقت ہوگی، حقیقت ہوگی تو معرفت ہوگی. آپ سمجھیں؟ اور یہ چاروں ہوں گی تو ولایت ہوگی، پھر ولایت ہوگی، کامل ہوگی. تو ایک کے ہونے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اب دوسری سے بے نیاز ہو گئے، دوسری سے بے نیاز ہو گئے، یہ نہیں ہوتا مطلب. وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ تو بابا لباس ہیں. آپ بنیان پہنتے ہیں، پہلے نیچے کوئی پاجامہ شلوار پہنتے ہیں، تو اوپر اب آپ کو قمیض مل گیا پہننے کا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قمیض آ گیا تو نیچے والے اب اتار دیں کپڑے، اب صاحب قمیض ہو گئے. تو قمیض پہنتے ہیں، پھر آپ کو کوٹ دے دیا، کوٹ پہنے تو اس کا مطلب ہے نچلا اب قمیض اتار دیں. یہ لباس پر لباس چڑھتے ہیں. شریعت کے لباس پر طریقت کا لباس ہوتا ہے، اس پر حقیقت کا لباس، اس پر معرفت کا لباس. کوٹ اور جرسی آ گئی، اس پر جبہ آ گیا، تو کیا مطلب ہے اب نچلے اتار دیں، اب تو ننگے ہو جائیں گے. کیا یہ تو رنگ پہ رنگ چڑھتا ہے، نچلا نہیں اترتا، نچلا نہیں اترتا، رنگ پہ رنگ چڑھتا ہے. یہ ہے تکمیل، طریقہ یہ ہے. اس کو کہا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پابندی تھی، چونکہ مومن ہوئے، پابندی شریعت کی تھی. اب اس کے بعد طریقت پر آ گئے اور طریقت میں استقامت اختیار کر لی، تو پھر لَأَسْقَيْنَاهُمْ، پھر ہم ان کو پلا دیتے. اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ جب تک طریقت پر آئے نہیں تھے اور طریقت پر استقامت نہیں تھی، تب تک پینا پلانا نہیں تھا، صرف سن رکھا تھا. سبحان اللہ. یہ اشارہ یہ ہے، یہ جو پینے کا پلایا جانا ہے، یہ شروع ہی طریقت پر استقامت کے بعد ہوتا ہے. ہر کسی کو ایسے نہیں پلا دیتے، ہر کسی کو راہ چلتے کو پلا دیں تو پھر تو عوامی ٹینٹ ہاؤس ہی بن جائے گا. ایسے راہ چلتے کو نہیں پلا دیتے. فالودہ نہیں ہے کیا؟ ہاں، نہیں، یہ کوئی لسی شربت نہیں ہے ایسے راہ چلتے کو پلا دے، نہیں. پہلے اس کو شریعت میں پختہ کرتے ہیں، پختہ کر کے پھر طریقت پر لاتے ہیں، پھر طریقت میں اس کو استقامت صاحب ثبات کرتے ہیں.
جب طریقت میں استقامت پر آتا ہے تو پھر پلاتے ہیں، تاکہ پیے مدہوش نہ ہو، پیے بھی اور ہوش میں رہے، پیے بھی اور ہوش میں رہے، تو اسے اس قابل کرتے ہیں کہ پی کے ہوش میں رہے، پی کے اسرار الاولیاء میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک روز مجلس میں کہا کہ کئی ایسے تھے جنہوں نے ایک گھونٹ بھر پیا اور مدہوش ہو گئے، ایک گھونٹ پیا اور مدہوش ہو گئے، مگر کئی ایسے بھی ہوئے کہ جام پی گئے اور مدہوش نہ ہوئے، کئی مٹکے پی گئے، اور یہ کہہ کے فرمانے لگے کئی ایسے بھی ہیں کہ سمندروں کے سمندر پی گئے ہیں اور خبر ہی نہیں ہونے دیتے، سمندر پی گئے ہیں مگر خبر نہیں ہونے دیتے کہ پی کے بیٹھے، اتنے مضبوط ہیں، غالب الحال ہیں، پی کے سمندروں بھر پی کے حال اتنا ہے، مگر حال پر یوں غالب ہیں لگتے عام لوگوں کی طرح ہی ہیں، بس پتہ نہیں چلتا، لگتا ہے جیسے چکھا ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ بات حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے کی، پھر ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنسو آ گئے اور ایک چیخ نکلی اور لیٹ گئے، پھر ایسے بھی ہیں۔ تو یہ تو مرحلے ہیں، تو فرمایا اگر طریقت میں استقامت اختیار کریں، طریقت میں تو لاسقیناہم، پھر ہم پلاتے ہیں، اور جب پلانے کا مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ معرفت ہے، مرحلہ حقیقت ہے، اور ماء غدا کا بھر بھر کے پلا کے سیراب کرتے ہیں، وہ مرحلہ معرفت ہے۔ تو حضرت واسطی روایت کرتے ہیں، جس کو امام شیخ ابو عبد الرحمن السلمی نے کہا کہ اس کا معنی ہے اگر طریقت پر استقامت اختیار کریں، اس کا معنی ہے کہ اخلاص پر انہیں استقامت نصیب ہو جائے۔ یعنی کبھی انسان اس اخلاص کی طرف آتا ہے، اس کی طبیعت اخلاص نیت کی طرف راغب ہوتی ہے، اور کئی اعمال ایسے کرتا ہے ہر شخص کہ اس عمل خاص ایک عمل میں اس کی نیت خالص ہوتی ہے، رقت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ریا کا شائبہ ہی نہیں ہوتا، ریاکاری کا کوئی ایک آدھ عمل انسان کر گزرتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ وہ جو ایک آدھ عمل انسان اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس اخلاص میں استقامت کا مطلب ہے کہ وہ اخلاص کی کیفیت زندگی کے ہر عمل اور ہر فعل میں جاری رہے، ہر عمل اور ہر فعل میں جاری رہے۔ اور پھر اس کے اندر اگلا مرحلہ اخلاص کے بعد پھر جو عمل کرے تو اخلاص کا ایک اخلاص ہے، ریاکاری سے چھوٹے تو مخلص ہو گئے، کیا مخلص ہو گئے، یہ ہے مومنین کا اخلاص۔ اور پھر ایک مخلصین کا اخلاص ہے، کیا کہ مخلص ہو گئے صاحبان اخلاص، اور صاحبان اخلاص کو جب اخلاص ملتا ہے تو وہ صاحبان رضا ہو جاتے ہیں، وہ صاحبان رضا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر استقامت کا مطلب ہے اخلاص پر استقامت پا لیں، پھر اگلا درجہ اللہ کی رضا پر استقامت پا لیں۔ اخلاص میں یہ ہے کہ آپ نے ابھی صرف غیر سے پاک کر لیا ہے اپنا عمل، غیر کی خاطر کرنے سے عمل کو پاک کر لیا ہے، لا الہ کیا ہے، کیا باطل کو نکال دیا ہے، جھاڑ پھونک کی ہے، صفائی کی ہے، کوڑا کرکٹ نکال دیا ہے، عمل کے صحن کو، عمل کے برتن کو صاف کیا ہے، ابھی دودھ نہیں ڈالا، دودھ کا نام نہیں ہے اخلاص، اچھی طرح صاف کر کے وہ میل کچیل گندگی، وہ جو باطل ہے، وہ جو غیر کا دھیان ہے، وہ جو ریاکاری ہے، جو غیر کی خاطر کرنا ہے، جو مال و دولت کے لیے کرنا ہے، جو دنیا کے لیے کرنا ہے، جو دکھلاوے کے لیے کرنا ہے،
یہی کچھ ہی کرتے ہیں نا، ہماری یہی زندگی ہے اور کیا ہے، یہی زندگی ہے ہماری۔ تو وہ جو غیر کے لیے ہم دنیا میں کرتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، ابھی اس سے اپنے عمل کے برتن کو صاف کیا ہے، خالی کیا ہے، خوب رگڑ کے صاف کر دیا۔ تو غیر کی ملاوٹ سے، غیر کے دھیان سے، ریا سے، غیر کی غرض سے، غیر کی حب سے، غیر کے حرص سے، لالچ سے اپنے عمل کو، قلب کے برتن کو صاف کیا، اخلاص ہو گیا۔ اور فرمایا اس اخلاص پر استقامت ہو۔ ابھی اس برتن میں پڑا کچھ نہیں ہے، ابھی برتن میں ڈالا کچھ نہیں، صاف کر لیا، اخلاص ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ ہے برتن صاف تو کیا، اب اس میں ڈالنا کیا ہے۔ مرضی پانی ڈال لیں، ہائے ہائے ہائے، مرضی لسی ڈال لیں، مرضی شربت ڈال لیں، مرضی دودھ ڈال لیں۔ اب بڑے بڑے چشمے پڑے ہیں، مرضی ہے کیا ڈال لیں۔ تو جب اس برتن میں ڈالا، وہ جو ڈالا وہ اللہ کی رضا ہے، اگلا سٹیپ ہے۔ جب دودھ سے بھرا تو اللہ کی رضا آ گئی۔ تو اخلاص میں استقامت یہ ہے، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، طریقت پر استقامت کا مطلب یہ ہے۔ چار چیزیں بیان کی ہیں، کیا؟ اخلاص پائیں، حاصل کریں اور اس پر استقامت ہو، پھر رضا کی منزل پہ چڑھیں، دودھ سے بھریں برتن، رضا اللہ کی پائیں اور استقامت ہو۔ اور رضا کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی میں جو کر رہے ہیں، غیر سے تو جان چھوٹ گئی، لا الہ ہو گیا، لا الہ نے اخلاص کے مرتبے تک پہنچایا اور الا اللہ نے رضا تک پہنچایا، الا اللہ نے رضا تک پہنچایا۔ اخلاص نے غیر سے ناتا توڑا، اخلاص نے غیر سے رشتہ و ناتا توڑا، اور رضا نے اللہ سے رشتہ و ناتا جوڑا۔ اخلاص غیر سے توڑتا ہے رشتہ، اور رضا اللہ سے رشتے کو جوڑتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس رضا میں استقامت، کہ پھر جو عمل کرے، جو فعل کرے، اس پر استقامت، یہ رضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر اس رضا میں استقامت کے درجے، ہر ایک کے پھر درجے الگ الگ ہیں۔ تو ملے تب بھی رضا رہے، راضی رہے، نہ ملے تب بھی راضی رہے۔ رضا یہ ہے، یہ اخلاص کا مرتبہ نہیں ہے۔ اخلاص کا تعلق صرف نیت سے ہے۔ اب آپ فرق سمجھیں، صرف نیت سے ہے۔ اور پوچھیں جی رضا، تو رضا کی سادہ تعریف ہے، عطا ہو تب بھی راضی رہے، محرومی ہو تب بھی راضی رہے، جزا ہو تب بھی راضی رہے، سزا ہو تب بھی راضی رہے۔ بہت لوگ ہیں کہ جو جزا میں راضی رہتے ہیں، سزا میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کارکنوں کا تو حال ہی یہی ہے۔ تحریکی اور تنظیمی زندگی تو ہمیں 25 سال گزر گئے یہی تماشا دیکھتے ہیں۔ عطا ہو تو راضی رہتے ہیں، کیا؟ بس سزا ہو تو جس کو راضی رکھنا ہو بس اس کو کبھی سزا نہ دو، اور جب سزا نہ دو تو اس کا مطلب ہے پوچھیں ہی نہیں۔ پھر جو پوچھا تو گرفت بھی ہوگی، گرفت ہوگی تو ناراض۔ یہ کارکن کی شان ہے، الا ماشاء اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جس سے الا بڑے قلیل ہیں کہ جو منع پر بھی راضی رہتے، بڑے قلیل ہیں جو منع پر بھی راضی رہتے ہیں، جو سزا پر بھی راضی رہتے ہیں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کے تحت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتوں کے پجاریوں کو ادھر آؤ، بتوں کو اٹھا کر حکم دے گا اللہ تعالیٰ
جہنم میں پھینک دو. قرآن مجید میں آیا نا کہ کفار بھی اور ان کے بت جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. تو بتوں کو حکم ہوگا اٹھا کے پھینک دو جہنم میں، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اب حکم ہوگا ان بتوں سے محبت کرنے والے آ جائیں. تو کفار اور مشرکین کھڑے ہو جائیں گے. ان سے کہا جائے گا تم ان بتوں کو معبود سمجھتے تھے؟ جی ہاں. ان سے عشق محبت کرتے تھے؟ جی ہاں. بتوں سے، معبودوں سے. اللہ پاک فرمائے گا یہ تمہارے محبوب تھے، اب ان سے محبت کرتے تھے تو تم بھی دوزخ میں ان کے پیچھے چلے جاؤ. ان کی محبت کا امتحان لیا جائے گا. وہ کفار و مشرکین کہیں گے باری تعالیٰ انہی کو جلنے دے، ہمیں معاف کر دے. انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو پھینک دوزخ میں، بے شک رکھ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں نہ پھینک دوزخ میں ان کے ساتھ. اللہ پاک فرمائے گا اچھا ٹھہرو، تمہاری محبت کا امتحان لے لیا. اب اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے وہ کہاں ہیں جو مجھ سے عشق کی بات کرتے تھے؟ وہ کہاں ہیں جو میرے عشق اور میری محبت کی بات کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی شرح ہے. ایک ہے محبت کرنا اور ایک ہے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا، شدید محبت کرنا. یہ مرتبہ عشق ہے. اس کے لیے کوئی لفظ عشق استعمال کرے یا نہ کرے، معنی عشق کا ہے. اشد حبا ہوگا کون ہے وہ جو مجھ سے محبت کرتے تھے بڑی. تو اولیاء اور عاشقین کھڑے ہو جائیں گے سر جھکا کے، باری تعالیٰ دعویٰ تو ہم کرتے تھے. فرمایا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ باری تعالیٰ دعویٰ تو یہی کرتے تھے. فرمایا اگر مجھ سے عشق ہے، مجھ سے محبت ہے تو میری خوشی میں چلے جاؤ جہنم میں. اب زندگی ساری عمل، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تہجد، حلال حرام کے فرق، زہد، ورع، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، یہ جو ساری محنتیں کی تو جنت کے لیے ہی نہ کہ دوزخ سے بچیں. جنت کا لالچ کوئی کرے یا نہ کرے، مگر دوزخ سے بچنے کا تو ساری زندگی دھیان رہا نا کہ باری تعالیٰ دوزخ سے بچا لے. تو ترلے تو ساری زندگی دوزخ سے بچنے کے لیے مارے، جتن بھی ساری زندگی دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے. فقنا عذاب النار، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے تو جتن کیے سارے. اور جتن کر 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 کے جب پتن پہ پہنچے، عمر گزری جتن کرتے کرتے کہ دوزخ سے بچ جائیں. جب پتن پہ آپ پہنچے، پتن کہتے ہیں کنارے کو، جب کنارے پر آپ پہنچے تو حکم ہو گیا اچھا مجھ سے محبت کرتے تھے تو چھلانگ لگا دو دوزخ میں، جاؤ دوزخ میں. تو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيَقْتَحِمُونَ فِيهَا، وہ جو اللہ کے عاشق ہوں گے وہ رقص کرتے کرتے چھلانگیں لگا کے دوزخ میں دوڑیں گے. چھلانگیں لگا لگا کے دوزخ میں جائیں گے، چھلانگیں لگائیں گے. وہ منظر دیکھنے والا ہوگا. ہائے ہائے، وہ عاشقوں کا منظر دیکھ. جنت میں نہیں چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں، دوزخ میں لگا رہی ہیں. کیوں؟ یار نے کہا ہے مجھ سے محبت کرتی ہو تو دوزخ میں چلے جاؤ. تو وہ رقص، وہ وجد کرتے، رقص کرتے، چھلانگیں لگاتے لگاتے دوزخ میں چلے جائیں گے. یہ آقا علیہ السلام نے اس لفظ کی شرح بیان کی ہے کہ وہ ہیں جو اشد حبا للہ. اور پھر ان کا کیا عالم ہوگا جب چھلانگیں لگا کے دوزخ میں جائیں گے. تو دوزخ رہے گی. ہائے ہائے، دوزخ رہے گی جی. وہ تو نار نمرود تھی اور گلزار ابراہیم بن جائے گی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جب عشق کود جاتا ہے نا تو دوزخ جنت بن جاتی ہے، آگ بہار بن جاتی ہے. جب عشق چھلانگ لگا دیتا ہے تو عشق کی آگ اتنی ہے کہ دوزخ کی آگ کو جلا دیتی ہے. حضرت رابعہ بصری کے حوالے سے حکایت معروف ہے کتب تصوف میں، کتب سلوک میں، کہ وہ ایک دن حالت وجد میں یا اپنے حال میں مغلوب ہو کر جا رہی ہیں. ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے. کسی نے پوچھا مائی صاحبہ
یہ آج کیا کرنے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اگر میرا بس چلے تو میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں میں اس دوزخ کو بجھا دوں، کیونکہ دوزخ کا ڈر نہ رہے، اور جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں اس جنت کو جلا دوں تاکہ جنت کا لالچ نہ رہے۔ سو جو عبادت کرے نہ دوزخ کے لیے نہ جنت کے لیے، اللہ کے لیے کرے۔ یہاں آ کر اخلاص اور رضا جمع ہو گئے۔ اخلاص اور رضا، اگر دوزخ اور جنت کے لیے عبادت رہے تو اخلاص کامل نہیں ہے۔ حصول جنت کے لیے ہو تب بھی اخلاص کامل نہیں، اور عبادت خوف جہنم کے باعث ہو تب بھی اخلاص کامل نہیں، اور صرف مولا کے لیے ہو تو اخلاص بھی ہے رضا بھی ہے۔ اسی امام حسن بصری، یہ حضرت رابعہ بصری کا حال تھا۔ امام حسن بصری نے ایک دن فرمایا، تو آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کبھی کبھی آپ کے بیان کا حال بڑا عجیب ہو جاتا ہے، مختلف ہوتا ہے مجلس میں کبھی کبھی، تو فرمانے لگے جب رابعہ بصری کبھی اجتماع میں جب بیٹھی ہوتی ہے تو پھر میرا بیان اس کے مطابق ہو جاتا ہے، پھر میں باقی سامعین کے لیے بیان نہیں کرتا، اہل حال کے لیے کرتا ہوں، اہل مقام کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ اب میری اس وقت مجھے سمجھ ہوتی ہے کہ اب کوئی سمجھنے والا بیٹھا ہے، اب کوئی سمجھنے والا بیٹھا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ تو اخلاص میں استقامت، رضا میں استقامت، پھر صدق میں استقامت، پھر یقین میں استقامت۔ تو اگر عمل میں اخلاص ہو جائے، رضا ہو جائے، اور پوری زندگی میں صدق ہو جائے، سچائی، کیا؟ سچائی۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے تصوف و روحانیت کا مدار صدق پر ہے، سچائی پر۔ اس لیے انبیاء کے بعد اولیاء میں سب سے اونچا درجہ صاحبان صدق کو دیا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ کے انعام یافتہ بندے یا نبی ہیں یا صاحبان صدق ہیں، سچائی والے، والشہداء والصالحین، پھر شہداء اور پھر صالحین۔ تو اولیاء میں سب سے اونچا درجہ صاحبان صدق، صدیق کا ہے۔ تو اس میں استقامت، اور پھر یقین میں استقامت۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی استقامت نصیب ہو جائے، اس میں استقامت اس میں ایسی نصیب ہو جائے تو پھر لَأَسْقَيْنَاهُمْ، پھر ہم اپنی نعمت کا کمال کر دیں گے، اپنا نعمت کا کمال کر دیں گے۔ تو امام قشیری نے بھی اپنی تفسیر میں لطائف الاشارات میں بیان کیا کہ پھر اگر یہ استقامت نصیب ہو تو نعمت کا کمال کریں گے۔ تو یہ دے کر اب اس کا صلہ دیا، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، پھر ہم پلا دیں گے۔ اور اسقیناہم اگر ہوتا سقینا، ایک ہی لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے، پلانا، سقینا کا بھی اور اسقینا کا بھی، وہ سقا سے ہے اور یہ اسقا سے ہے، اور سقا اور اسقا معنی ایک ہی ہے، پلانا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ سقا اور سقینا کا معنی ہے پلانا، اور اسقیناہم کا معنی ہے پلاتے رہنا۔ کیا؟ ہائے 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 ہائے، پلاتے رہنا، کیا؟ پلاتے رہنا۔ امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر، فرمایا لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم بارش برسا دیں گے، بارش برسا دیں گے، بھر دیں گے وادیوں کی طرح، بہت پلائیں گے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کثیرا من السماء ولم یقل
سقیناہم بل قال لاسقیناہم. امام قشیری فرماتے ہیں یہ نہیں کہا سقیناہم کہ ہم پلا دیں گے، بل قال بلکہ کہا اسقیناہم. اور آگے فرماتے ہیں اس کا اسقیناہم کا معنی اے دوام الخیر من المطر، ایسی بارش برسانا شروع کر دیں گے کہ بارش برستی رہے گی اور خشک زمین ہریالی پاتی رہے گی. یعنی دائماً پلاتے رہیں گے، دائماً نعمتوں کا سلسلہ جب شروع کریں گے تو پھر بند نہ ہوگا. چونکہ استقامت مانا تھا دوام کا، ثبات کا. فعل نیکی کا کیا تو فعل ہوا، اور کئی فعل ملتے گئے اور مجموعہ فعل عمل بن گیا، اور پھر عمل دائماً رہا اللہ کے اخلاص کے لیے، رضا کے لیے، صدق پر، یقین پر. جب اس میں دوام آ گیا، اے بندے جب تیرے عمل میں، تیری نیکی میں، تیرے تقوی میں، تیری پرہیزگاری میں، تیری طاعت میں جب دوام آ گیا، اونچ نیچ نہ رہی، کبھی کبھار نہ رہا، جب تو ثبات پر ہو گیا، دوام پر ہو گیا، جب تو نے اللہ کے لیے اخلاص اپنایا تو پھر کبھی نہ چھوڑا. جب تو نے اللہ کی رضا کو پایا تو پھر اسے کبھی ترک نہ کیا. جب تو نے اللہ سے تعلق جوڑا تو پھر کبھی نہ توڑا. جب تو اللہ کا ہو گیا تو پھر تو نے دائیں بائیں کبھی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا. بندے جب تو میرے لیے قائم ہو گیا اور میرے لیے دائم ہو گیا، اب باری آ گئی میرا صلہ دینے کی، تیرے عمل پہ نعمت دینے کی، عطا کرنے کی، کرم کرنے کا، تجھ پر توجہ کرنے کا، تیری جھولی بھرنے کا. تو پھر جب تو نے دائماً رشتہ جوڑ لیا ہے اور توڑتا نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب میرے پلانے کی باری آئی تو ایک دو بار پلا کے چھوڑ دوں؟ نہیں، تو کرتا رہتا ہے، میں پلاتا رہتا ہوں. فرمایا ہاں تو وعدن للمستقیمین، جو استقامت پر آ جاتے ہیں ان کے ساتھ پھر جب اللہ بارش کرنا شروع کرتا ہے ان کے قلب پر، ان کی روح پر، ان کے سینے پر، ان کے باطن پر جب بارش شروع ہوتی ہے تو پھر چونکہ بندہ صاحب استقامت ہے، بندے کے عمل میں دوام ہے، تو خدا کی عطا میں بھی دوام ہوتا ہے. پھر بارش ہوتی رہتی ہے، دل پر بارش کے قطرے اترتے رہتے ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بندے کا فرش رب کے عرش کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، بندے کی قلب و باطن مالا اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. سو ہم وقت مالا اعلیٰ سے انوار اترتے رہتے ہیں، بارش لطف و کرم کی اترتی رہتی ہے، اور وہ ہر وقت بندہ سیراب ہوتا رہتا ہے. اور کبھی وہ جاگے یا سوئے، وہ کھائے یا پیے، وہ بیٹھے یا چلے، وہ چپ رہے یا بولے، یہاں ہو یا وہاں ہو، دنیا میں جو کچھ کرتا رہے، پھر رب کہتا ہے بندے جب تو ہر وقت میرا ہو گیا ہے تو جو چاہے کر، میرے رحمتوں کی بارش ہر وقت تجھ پر جاری رہے گی. تو ایک معنی ہے دوام، کہ پھر دائماً ملتی ہے. لاسقیناہم کا معنی پھر ہم پلاتے رہتے ہیں، چھوڑ نہیں دیتے، پلاتے رہیں گے. کیا پلاتے رہیں گے تاکہ کبھی پیاس کی نوبت ہی نہ آئے کہ بجھانی پڑے. سو جو پلانا پیاس بجھانے کے لیے ہو اسے سقینا کہتے ہیں. جو پلانا، بولیے، پیاس بجھانے کے لیے ہو اسے کہتے ہیں سقیناہم، اور جو پلانا ہر وقت سیراب رکھنے کے لیے ہو اسے اسقیناہم کہتے ہیں. ہر وقت پلاتے رہتے. یہ تو ایک معنی ہے. اب اس پر لغت کی کتابیں آپ کو بتاتا ہوں.
لغت کی کتاب. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے الصحاح، تاج اللغہ اس کو کہتے ہیں. لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، اور 398 میں 4 صدی ہجری میں اس کے مصنف امام جوہری الفارابی وفات پا گئے. آج سے 1200 سال پہلے کی لغت کی اوائل امہات الکتب میں سے ہے. وہ بیان کرتے ہیں وَيُقَالُ سَقَيْتُهُ لِشَفَتِهِ، اگر پیاس ہو اور صرف لب بھگونے کے لیے، کیا لب بھگونے، زبان کو تر کرنے اور پیاس بجھانے کے لیے گھونٹ 2 گھونٹ، گلاس 2 گلاس، پیالہ 2 پیالہ، اگر پیاس بجھانے کے لیے دیا جائے تو کہتے ہیں سقیتہ. اپنے لیے دیا جائے کہ پینے والے کی پیاس بجھے، پینے والے کی پیاس، اگر اس کے لیے دیا جائے تو امام جوہری فارابی کہتے ہیں کہ پھر استعمال ہوتا ہے سقیتہ. اور اگر صرف اس سے بڑھ کر اس کے جو ساتھ ہیں سب کے لیے دیا جائے تو استعمال ہوتا ہے اسقینا لماشیتہ و ارضہ. اتنا دیا جائے کہ اس کی زمینیں بھی سیراب ہو جائیں، اس کے ڈنگر بھی سیراب رہیں، اس کے جانور بھی سیراب رہیں. ارے بندے تو بندے رہے جو اس کے ساتھ متعلق ہیں، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے متعلقین، اس کے محبین، اس کے تعلق والے رفقا وابستگان، وہ تو بندے ہیں. فرمایا جو جانور اور ڈنگر اور زمینیں ہیں ان کو بھی سیراب کر دیا جاتا ہے. اتنا دیا جائے کہ اس کے ساروں کو سیرابی ملے، اسے کہتے ہیں اسقیناہم. اور اگر اتنا پلایا جائے کہ اسی کو سیراب کرے تو کہتے ہیں سقیناہم. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم طریقت پر استقامت اختیار کر لو تو پلانا شروع کر دوں گا، اور اتنا نہیں پلاؤں گا کہ صرف تم سیراب رہو، نہیں، پھر جو تمہارے ساتھ ہے سب کو سیراب کرتے رہو. اب فرق سمجھے آپ مانا سقینا اور اسقینا کا. اسی طرح یہ لغت کی دوسری کتاب ہے تہذیب اللغہ. کیا یہ ان سے بھی پہلے امام ابو منصور محمد بن احمد الازہری 282 میں ان کی پیدائش ہوئی. امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی کے زمانے کے لوگ ہیں، اور 370 میں وصال ہے. تہذیب اللغہ وہ بیان کرتے ہیں اس کا معنی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عربی ادب کو تشکیل دیا ہے، بانی ہیں لغتوں کے. وہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَقَاكَ مَاءً لِشَفَتِكَ قَالَ سَقَاهُ، اگر آپ کو پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا تو کہا جائے گا سَقَاهُ، کہ اس کو پلایا. وَلَمْ يَقُولُوا أَسْقَاهُ، اسقا نہیں کہتے، اسقا نہیں کہتے. اگر اس قدر دیں کہ اس سے آپ کی پیاس بجھے تو سقینا ہے، سقینا. اور اگر اس سے زیادہ دیں اور اتنا دیں، آگے انہوں نے ایک اور معنی میں لطف پیدا کیا، وہ کہتے ہیں کہ اور دوسرا وَإِذَا جَعَلْتَ لَهُ مِنْهُ مَسْقًا، اگر مالک آپ رہے، مالک آپ رہیں، اس کی پیاس بجھاتے رہیں، دیتے رہیں، اس کو دیتے رہیں پینے کے لیے، تو یہ ہے سقینا. اور فرمایا اگر چشمہ ہی اسے دے دیں، سارا مالک بنا دیں، تو اس کو کہتے ہیں اسقینا. اسقینا وہ معنی نکالیں، یفجرون، سورہ دہر نکالیں، یفجرون تفجیرا. اگر دیتے رہیں گلاس بھر بھر کے، پیاس بجھتی رہے تو کہتے ہیں سقینا. چشمے سے بھر بھر کے دیتے رہیں تو سقینا ہے. اور فرماتے ہیں وَإِذَا جَعَلْتَ لَهُ مِنْهُ مَسْقًا، اگر وَإِذَا جَعَلْتَهَا لَهُ، اگر چشمہ ہی اسے دے دیں، ہائے ہائے، اور منبع و مشرب ہی اسے دے دیں، سارا لے جا، اب خود بھی پی اور جس کو چاہے پلا، تو اس کے لیے کہتے ہیں اسقینا. اب قرآن مجید نے جو بات اختتام کر رہا ہوں، قرآن مجید نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا.
کہ جو ابرار لوگ ہیں نیکوکار، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے چشمہ کافور سے شراب طہور پلائے گا۔ جنت کے چشمے ہیں اور ان میں چشمہ شراب طہور کے لیے چشمہ طہور کافور ہے، تو کافور کے چشموں سے اللہ پاک ان کو پلائے گا شراب طہور۔ کیا پلائے گا؟ شراب طہور۔ اور ابرار نیک لوگوں کو کیا کرے گا؟ کانا مزاجہا کافورا، تو کافور نہیں پلائے گا ان کو پلائے گا شراب طہور۔ کیا پلائے گا؟ اور جو کافور کے چشمے ہیں اور اونچے درجے کے لوگوں کے لیے کافور کے، ان میں سے تھوڑا سا لے کر ان کے شراب طہور میں چند قطرے ڈال دے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو شراب طہور دو، نیک لوگ آئے ہیں، متقی آئے ہیں، اللہ والے عبادت گزار آئے ہیں، اطاعت گزار آئے ہیں، ان کو شراب طہور دو۔ تکیاں لگا کے بیٹھے ہوں گے اور غلمان اور حوریں شراب طہور دیں گی۔ اور ایسے نیک لوگوں کو جو ابرار ہوں گے ان کے لیے اجازت ہوگی کہ یہ ابرار ہیں، عام جنتیوں سے بھی اونچے، عام جنتیوں سے بھی اونچے لوگ ہیں، سو ان کے جو شراب طہور کے جام ہیں، پیالے، اس میں تھوڑا سا شراب کافور بھی ملا دو۔ تو شراب کافور کی بوتلوں میں سے، بھری ہوئی بوتلوں میں سے چند قطرے، 2-4 گھونٹ، 1-8 گھونٹ ان کے جام میں ملا دیا جائے گا۔ اس کو فرمایا کان مزاجہا کافورا، ان میں شراب کافور کی ملاوٹ آمیزش ہوگی۔ اور پھر فرمایا تم پوچھو گے کافور کے چشمے کیا ہیں؟ تم پوچھو گے کافور کیا ہیں؟ فرمایا عینن یشرب بہا عباد اللہ، اور جو کافور کے چشمے ہیں یہ ان سے اونچے لوگوں کے لیے ہیں جو عباد اللہ ہیں، اللہ کے خاص بندگان ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اولیاء ہیں۔ عام جنتیوں کے لیے شراب طہور ہوگی، بولیے کیا؟ عام جنتیوں کے لیے شراب طہور ہوگی، اور ابرار کے لیے آمیزش کافور ہوگی۔ عام جنتیوں کے لیے شراب طہور ہوگی، اور جو ابرار و صالحین ہوں گے، ابرار، ان کے لیے آمیزش کافور ہوگی۔ کافور تھوڑا سا ملایا جائے گا۔ اور پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ جو کافور کے چند قطرے ملا کے ابرار کو پلائے جا رہے ہیں، یہ جب کافور کے اصل چشمے یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ہماری شراب طہور میں اس کے چند قطرے ڈال کے پلائے جا رہے ہیں، اور ہمارا نشہ دوبالا کیا جا رہا ہے، اور کیف و سرور بڑھایا جا رہا ہے، وہ کون ہیں جن کو خالص کافور کی شراب ملے گی؟ وہ چشمے کن کے لیے ہیں؟ فرمایا عباد اللہ، وہ ابرار سے اونچے، وہ میرے خاص بندے ہیں، وہ اولیاء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اولیاء ہیں، عباد اللہ، اللہ کے خاص بندے۔ ان کے لیے جو چشمے ہیں ان کا نام چشمہ کافور ہے، ان کی شراب شراب کافور ہے، وہ خالص شراب کافور پئیں گے، اور ابرار کی شراب طہور میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور عام جنتی صرف شراب طہور پئیں گے۔ اور یہ کافور کے چشموں سے شراب کافور پینے والے اولیاء۔ اب فرق میں نے بتایا تھا سقینا اور اسقینا کا۔ سقیناہم تو ابرار تھے، سقیناہم کا مصداق تو ابرار تھے جن کو جام دے دیے، بس اور کچھ نہیں، کہیں تک ان کی رسائی۔ بیٹھے ہیں غلمان و حور شراب طہور دے رہے ہیں، یا آمیزش کافور کے ساتھ دے رہے ہیں، جن کو بنے بنائے تیار شدہ جام دے دیے، وہ ہیں سقیناہم کے مصداق، پلائے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو شراب کافور پینے والے، عینن یشرب بہا عباد اللہ، وہ خاص بندے، یہ اسقیناہم والے ہیں، اسقیناہم۔
آپ پوچھیں گے کیسے فرق کیا آپ نے؟ وہ آگے آ رہا ہے، یفجرونہا تفجیرا، فرمایا یہ اولیاء، ان کو شراب کافور ملے گی اور صرف انہیں پلایا نہیں جائے گا، وہ کافور کے چشموں کا مالک بنا دیا جائے گا، وہ چشمے انہیں دے دیے جائیں گے۔ ابرار کو، صالحین کو، جنتیوں کو صرف جام ملیں گے اور اولیاء کو جام نہیں، پورے چشموں کا مالک بنا دیا جائے گا۔ یفجرونہا تفجیرا، اور چشمے دے کر فرمایا جائے گا اب جو لوگ شراب کافور پینے کے اہل و حقدار نہیں ہیں، نہ کافور تک رسائی ہے، نہ کافور کی آمیزش کے حقدار ہیں، اور اگر ہیں تمہارے وفادار، ہیں تمہارے تعلق دار، اب تم چاہو انہیں پلانا، یفجرونہا تفجیرا، چشموں کو حکم ہوگا یہ ولی لوگ جس طرف اشارہ کریں گے انگلیوں سے تو کافور کے چشمے ان کی انگلی کے اشارے سے ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے، جدھر اشارہ کریں گے چشمے ساتھ جائیں گے۔ اور وہاں تو آ کر پینے کی بھی اجازت نہ تھی، جن کو اجازت نہ تھی انہیں آ کر پینے کی بھی نہ تھی، اور جب ان کی باری آئے گی یہ لے جا کر پلا کے آئیں گے۔ از خود کوئی آ کر پینے کے بھی حقدار نہ تھے، اور اگر ان سے جڑ گئے تو یہ جہاں چاہیں گے لے جا کر پلا آئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، ان کی انگلی کے اشارے سے نہروں کی طرح چشمے بہہ پڑیں گے، جدھر اشارے کریں گے چشمے ساتھ چلیں گے، غلام بن کر، خادم بن کر، اور جہاں چاہیں گے سیراب کر کے چشموں کو واپس لے آئیں گے۔ چشموں کو ایسا مالک بنایا جائے گا کہ دنیا کے مالک چشموں کے ہوتے ہیں، چشموں کو چلا نہیں سکتے، اور جب جنت میں ان چشموں کے مالک اولیاء ہوں گے، یہ طبق در طبق جہاں چاہیں گے چشمے ان کے ساتھ چلا کریں گے۔ تو وہ محض جام پینے والے سقیناہم کے حقدار تھے، اور یفجرونہا تفجیرا یہ چشموں کو لے کر چلنے والے اسقیناہم کے مصداق ہیں کہ ہم نے چشموں کا مالک بنا دیں گے۔ تم استقامت اختیار کر کے دیکھو طریقت پر، ہم تمہیں چشموں کا ہی مالک بنا دیں گے کہ کبھی پیاس نہ تمہارے قریب آئے گی نہ تمہارے ساتھ رہنے والوں کے قریب آئے گی۔ تو آج مضمون ختم ہوا تو ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ استقامت۔ کیا خلاصہ نکلا؟ استقامت، جڑ جانا پھر جم جانا۔ کہیے، جڑ جانا پھر جم جانا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ یہ تو جڑتے نہیں، یہ تو جڑتے نہیں، اور پھر جڑتے ہیں تو مڑتے رہتے ہیں۔ جو جڑتے ہیں وہ مڑتے رہتے ہیں، اور جو جڑتے ہیں اور نہیں مڑتے وہ استقامت والے ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو سیراب کرتا ہے۔ وما حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے